حسن اخلاق کیا ہے؟ اس بارے میں ہم نے بہت ساری باتیں سنی، بہت سارے فضائل سنے، لیکن قرآن مجید اور احادیث میں جو مذکور ہے آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تعریفاً فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ بڑے اخلاق والے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، یعنی آپ قرآن کے پابند تھے۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور اخلاق کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا خذ العفو، درگزر کی عادت رکھو، وأمر بالعرف، اور نیکی کا حکم دو، وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے بچتے رہو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اخلاق تو یہ ہے کہ جو تمہیں توڑے تم اسے جوڑو، جو تمہیں محروم رکھے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ اسی ضمن میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میزان میں جو سب سے وزنی چیز رکھی جائے گی وہ اللہ سے ڈرنا، اور دوسرے نمبر پر حسن اخلاق ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا کہ حضور دین کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا حسن اخلاق۔ پھر وہ دائیں جانب سے حاضر ہوا اور پھر اس نے وہی سوال کیا کہ حضور دین کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا حسن اخلاق۔ پھر وہ بائیں جانب سے حاضر ہوا اور اس نے وہی سوال کیا کہ حضور دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن اخلاق۔ پھر وہ پیچھے کی جانب سے دوبارہ حاضر ہوا اور پھر اس نے سوال کیا کہ حضور دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن اخلاق۔ اور پھر آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا اب بھی تمہیں معلوم نہ ہوا کہ دین یہ ہے کہ غصہ نہ کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہی ایک شخص بار بار حاضر ہوئے اور انہوں نے بار بار یہی سوال کیا کہ دین کیا ہے، مگر آپ کی پیشانی پر ذرا سا بل نہ آیا۔ اسی کو اخلاقیات کہا جاتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدبختی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بد اخلاقی۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے آپ وصیت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کہ تم جہاں بھی رہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اس نے کہا مزید فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم سے کوئی برائی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو اس کے فوراً بعد کوئی نیکی کر لیا کرو، اس لیے کہ وہ نیکی گناہ کا کفارہ ہو جائے گی اور تمہارے گناہ کو مٹا دیا جائے گا۔ پھر اس نے دوبارہ عرض کیا کہ حضور کچھ اور بھی فرمائیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا اخلاق۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اچھا اخلاق۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اخلاق کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس بندے کی صورت اچھی بنائی ہے اور اخلاق بھی اس کا اچھا ہے تو دوزخ کی آگ اس کو نہیں کھائے گی۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ حضور ایک عورت ایسی ہے وہ دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات میں نماز پڑھتی ہے، یعنی قیام اللیل کرتی ہے، لیکن وہ اپنی بد اخلاقی اور اپنی بری زبان کے ساتھ پڑوسیوں کو تکلیف دیتی۔ آپ نے فرمایا کہ اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، یہ عورت تو جہنمیوں میں سے ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھا اخلاق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میزان میں سب سے پہلے حسن اخلاق اور سخاوت رکھی جائے گی، اور جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پیدا کیا تو اس نے فرمایا کہ اے اللہ تو مجھے قوی کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن اخلاق اور سخاوت کے ساتھ قوی کر دیا۔ اور جب کفر کو پیدا فرمایا تو اس نے کہا کہ اے اللہ تو مجھے قوی کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخل یعنی کنجوسی اور بد اخلاقی کے ساتھ اس کو قوت عطا فرمائی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نصیحت فرماتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو پسند فرمایا ہے
اس دین کو اللہ رب العزت نے خالص کر لیا ہے، یعنی یہ خدا کا منتخب اور پسندیدہ دین ہے، اور تمہارے دین کے لیے سخاوت اور حسن اخلاق ہی بہتر ہے۔ خدا را اپنے دین کو ان دونوں کے ساتھ مزین کرو۔ ایک اور جگہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا خلق ہے۔ عرض کیا گیا کون سا مومن ایمان میں افضل ترین ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو۔ چنانچہ یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا بد اخلاقی عمل کو اس طرح برباد کر دیتی ہے جیسے کہ سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا تم ایسے شخص ہو کہ جس کی صورت اللہ رب العزت نے اچھی بنائی، لیکن تم اپنے اخلاق کو بھی اچھا بنا لو۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے تھے اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے میری صورت خوبصورت بنائی ہے، اچھی بنائی ہے، مجھے اخلاق میں بھی اچھا کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام طور پر یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیۃ وحسن الخلق، کہ اے اللہ میں تجھ سے صحت، عافیت اور حسن اخلاق مانگتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی تکریم، مومن کی عزت اس کے دین سے ہے، اس کا حسن اخلاق سے ہے، اس کی مروت عقل سے ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ آخرت کا دن ہے، آخرت میں نجات ہے۔ تو قیامت میں نجات کس کو ملے گی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں سے مجھے محبوب تر اور میری مجلس کے قریب تر وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا۔ حضور کی قربت میں رہنا یعنی نجات کا ذریعہ رہنا، نجات کی یقین دہانی حضور کی قربت ہے، اور قیامت کے دن حضور کا قریب ترین وہ شخص ہوگا جو اچھے اخلاق والا ہوگا۔ تو ان تمام احادیث کو سننے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اخلاق بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہم اخلاقیات کو نہیں سنوارتے تو ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ ان تمام احادیث میں اخلاق کو اتنی زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس حسن اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔